وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِکَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا یعتدون۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ان چیزوں میں سے مہیا کرے جو زمین اگاتی ہے، جیسے اس زمین کی ترکاری، ساگ پات، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ اس نے کہا تم عمدہ کے عوض ناقص اشیاء چاہتے ہو، تم اگر یہی چیزیں چاہتے ہو تو کسی شہر میں چلے جاؤ، تو تم نے جو مانگا ہے وہ وہاں یقیناً تمہیں مل جائے گا۔ اور آخرکار ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی زیادتیاں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی بے صبری اور ظلم و زیادتی۔ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، وہ ملنے والی نعمتوں، پاکیزہ رزق اور پر آسائش زندگی پر بے قراری، نیز اپنی سابقہ دشوار گزار مانوس زندگی طرف آنے کے لیے انہوں نے کہا ہم ایک ہی کھانے پر نہیں رہ سکتے، یعنی ہر روز یہی من و سلوا، جب کہ ان کے ساتھ کوئی اور کھانا دستیاب نہیں اور نہ ان کی جگہ کوئی دوسرا کھانا دیا جاتا ہے۔ تم بھی تو نکالتی ہے یا اگاتی ہے، من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصالیہا۔ بقل سے مراد ہر وہ نباتات ہے جس کا تنا نہیں ہوتا، جبکہ شجر وہ ہوتا ہے جس کا تنا ہو۔ بقول سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان کھاتے ہیں، جیسے پودینہ، اجوین، گندنا، ایک بودار قسم کی ترکاری جس کی بعض اقسام پیاز اور بعض لہسن سے مشابہ ہوتی ہیں، اور ان جیسی دیگر چیزیں۔ قصا معروف ہے یعنی ککڑی۔ فوم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لہسن ہے، یہ بھی کہا گیا کہ فوم سے مراد گیہوں ہے۔ عدس اور بصل معروف ہیں یعنی مسور اور پیاز۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، یعنی ان اشیاء کو من و سلوہ کی جگہ رکھتے ہو جو کہ لذت کے اعتبار سے ان سے کہیں بہتر ہے۔ یہ من و سلوہ کسی بھی مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور اس قدر یقینی طور پر حلال ہیں کہ جن میں شبہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ان کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی مشقت اور تھکن بھی نہیں تھی۔ اہبطوا مصرا، انہیں کسی بھی شہر میں جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم ان کو لاچار اور بے بس کرنے کے لیے تھا۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، یعنی وہاں شہر میں تمہیں ترکاری، لہسن اور دیگر چیزیں مل جائیں گی، لیکن ملیں گی ذبح ہونے کے خوف میں مبتلا ہونے اور ذلت اٹھانے کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس ذلت و مسکنت میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا اور وہ زمین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَبَاءُوا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پلٹے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ذَالِکَ، یہ پہلی اور پچھلی ذلت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اللہ کا کفر کیا اور اس کے انبیاء کو قتل کیا، جیسا کہ انہوں نے حضرت شعیب، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔
جبکہ وہ جانتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ انہیں قتل کرنے کی وجہ سے ظالم بن گئے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ اوپر اٹھا لیا اور انہیں ان یہود کے مکر سے نجات دی۔